خبر آپ کو دیں باجوڑ سے، جہاں پر NA8 میں آزاد امیدوار ریحان زیب کا قتل، اس کے حقائق سامنے آئے ہیں۔ ریحان زیب کو قومی صوبائی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ NA8 میں PTI نے گلظفر خان کو ٹکٹ دیا تھا۔ PTI نے PK22 سے پارٹی ٹکٹ گلداد خان کو جاری کیا۔ ریحان زیب نے سوشل میڈیا پر اس ٹکٹ تقسیم کے معاملے پر سوال کھڑے کیے تھے، تو ریحان نے KP حکومت کی کرپشن کا بھی 12 جنوری کو اپنے آخری ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا۔ ریحان کو چند روز سے PTI سے منسلک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو باجوڑ NA8 میں آزاد امیدوار ریحان زیب کا قتل، حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ ریحان زیب کو قومی صوبائی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور اس کے حقائق اب سامنے آئے ہیں۔ باجوڑ NA8 میں تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا پارٹی ٹکٹ گلظفر خان جبکہ PK22 میں ٹکٹ گلداد خان کو جاری کیا۔ ریحان زیب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ٹکٹ تقسیم کے سوال پر سوال بھی اٹھائے تھے۔ ریحان زیب نے خیبر پختونخوا حکومت میں ہونے والی کرپشن کا بھی 12 جنوری کو اپنی آخری ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا۔ ریحان زیب کو چند روز سے تحریک انصاف سے منسلک ٹرول اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور قتل کے وقت ریحان زیب تحریک انصاف کے اپنے مخالف امیدوار گلظفر خان کے آبائی علاقے سے واپس آ رہے تھے جب ان کو قتل کیا گیا۔ تحریک انصاف آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے بھی ریحان زیب کے ٹکٹ کے معاملے پر غلط بیانی کی گئی، جو ایکس بعد میں بدل دی گئی ہے۔ ریحان زیب بطور آزاد امیدوار تحریک انصاف کے آفیشیل ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں حصہ لے رہے تھے۔ شرمناک طور پر قتل کے بعد تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریحان زیب کو پارٹی کا حمایت یافتہ امیدوار قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کے اپنے بانی چیئرمین کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے اور پہلے سے جاری لسٹ میں تحریک انصاف نے گلظفر خان کو ٹکٹ دیا، جو عمران خان کے فیس بک پیج پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، باجوڑ میں جو NA8 میں آزاد امیدوار تھے ریحان زیب، ان کے قتل کے اب انکشافات سامنے آئے ہیں، کس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، سوالات اٹھائے گئے تھے، کیا کامنٹ کریں گے سر اس پر آپ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو ریحان صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو بہت میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ جو الزامات لگائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی فیملی اور لواحقین کے ساتھ مجھے بہت زیادہ یعنی کہ ہمدردی ہے، اور ان کے ساتھ میں دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ جو ریاستی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ فوری طور پہ تمام معاملات کو کی تہ تک پہنچیں گے اور حقائق کو سامنے لائیں گے۔ لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ PTI کی جانب سے حقائق کے سامنے آنے اور انویسٹیگیشن سے پہلے ہی اس افسوسناک واقعے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ابھی جو ہے جیسے ہی ریحان صاحب کی ہلاکت کی خبر آئی تو PTI نے فوری طور پہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا کہ وہ PTI کے جانب سے امیدوار تھے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے حقیقی طور پہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ گلداد صاحب ہیں، اور ریحان زیب صاحب کی بڑی کوشش کے باوجود ان کو ٹکٹ PTI کا نہیں ملا تھا۔ ایک تو یہ بالکل غلط ہے، غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ PTI کے امیدوار تھے، اور دوسرا اس میں جو الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ جی نامعلوم افراد اس میں ملوث ہیں، جس میں ہنٹ کیا جا رہا تھا کوئی ریاستی اداروں کی جانب۔ تو یہ بہت افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانیہ ہے الیکشن سے قبل، جس کا صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انتشار کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ابھی مسائل کا سامنا ہے سیاسی غلطیوں کی وجہ سے PTI کو، اس کی طرف سے توجہ ہٹانا اور ساتھ ہی ساتھ ریاستی اداروں کو دباؤ میں لانے کی یہ کوشش ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز سیاسی حکمت عملی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ جو ریاستی ادارے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، وہ اس معاملے کی تحقیق کرے گی، اور کسی بھی امن و امان کی صورتحال سے نپٹا جائے گا، اور پرامن انداز میں اور بر وقت اور بھرپور انداز میں حقائق سامنے لیے جائیں گے۔ لیکن اس موقع پہ کسی بھی سیاسی جماعت یا گروہ کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ
کہ وہ اس افسوسناک واقعے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد وقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. وقار صاحب, باجوڑ میں NA8 میں آزاد امیدوار تھے ریحان زیب جن کا بہیمانہ قتل ہوا, اب اس کے حقائق سامنے آئے ہیں. PTI کی جانب سے کہا گیا کہ یہ امیدوار ہمارے ہیں لیکن ان کو تو ٹکٹ ہی نہیں دیا گیا. کیا کہیں گے سر؟ آئی تھنک دس از اے ریپوٹیشن آف جو PTI کی اسٹریٹجی رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں, اور انفارچونیٹلی 9th میں کے بعد بھی ان کو میرے خیال کوئی عقل نہیں آئی اور ٹوٹلی ڈینائل موڈ میں گئے سارا کر کے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوشش کریں گے ریپیٹ کرنے کی, اور اگر فیل ہوتا ہے پھر ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے. ابھی یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب یہ ٹکٹنگ اس کی ہوئی تو باجوڑ سے ان کو نہیں دیا گیا. ریحان سے بڑے پرانے ان کے آئی تھنک ایکٹیوسٹ رہے ہیں اور شاید ڈیزرو کرتے تھے, اور میں بھی ابھی جو FIRs ہیں ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ وہ جو PTI کینڈیڈیٹس کے اگینسٹ کریں گے. ابھی تک یہ خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ود ان آپ کہہ لیں فائٹنگ ہے, ان فائٹنگ آپس میں 2 کینڈیڈیٹس کی, اور یہ جنگ آدمی تھا جس کو شہید کیا گیا. ابھی PTI آفیشیل اپنے اکاؤنٹ سے اگر ٹویٹ کرتی ہے, اور ان کی کافی فالوئنگ ہے باہر بھی اور اندر بھی, تو اس سے ایک امپریشن جاتا ہے اور ساتھ لکھتی ہے نامعلوم افراد. تو اس کا مطلب ہے کہ موسٹ پروبلی جس طریقے سے یہ ہنٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈسپائٹ کہ کینڈیڈیٹ بھی ان کا نہیں تھا, اور اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی مارا جاتا ہے تو بلیم جو اسٹیٹ پہ آ جائے, اور اس میں لوگوں کو بھی اکٹھا کیا گیا, اشتعال دلایا گیا, اور موسٹ پروبلی دے آر ٹرائنگ کہ پھر بھونڈی کوشش کی جائے, کیوس ہو اور جو ہے الیکشن افیکٹ ہو, اور پھر مطلب بیسیکلی پاکستان کی بدنامی ہو. بٹ آئی تھنک لوگوں کے کان اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. چیزوں کو آئی تھنک اس طرف لے جانے کے بجائے لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے اس پہ ایکشن بھی کریں, اور باقی اس کی FIR جس پہ ہونی ہے انویسٹیگیشن, اس کے بعد جو بھی آئی تھنک ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ باز نہیں آئیں گے, بیکاز اس میں ابھی چونکہ ان کے لیڈرشپ کو سزائیں بھی مل گئی ہیں, تو اور ان کے پاس شاید آپشن ہی نہیں ہے کہ بجائے اس کے کیوس کیا جائے اور وہی جو 9th مئی کی اسٹریٹجی ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر PTI شوڈ بی ریڈی فار آئی وڈ سے ہائر جمپ. پھر ہو سکتا ہے پھر ان پہ پکی پابندی لگ جائے, پھر بیٹھ کے روتے رہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آئی تھنک لا کو اپنا کورس لینا چاہیے, اور انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد وقار صاحب اور تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.